اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فجزاؤہ جہنم، پس اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس آیت کے 2 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آج اس آیت کا تیسرا درس ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں قتل خطا، قتل کی میں نے 3 قسمیں بیان کی تھیں۔ ایک تو قتل خطا کہ غلطی سے قتل ہو جائے، مارنا کسی اور کو چاہتا تھا، لگ گیا کسی اور کو، کسی جانور کو مار رہا تھا تو، اور یا کسی کی جان بچانے کے لیے کسی جانور کو مارا یا کسی اور چیز کو مارا، جا کے کسی انسان کو لگ گیا، یا شکار کر رہا تھا تو شکاری نے شکار کو مارا تو دور جا کے کسی انسان کو لگ گیا، تو کسی طرح بھی غلطی سے قتل ہو گیا تو قتل خطا کی جو کفارہ اور دیت ہے وہ پچھلی آیات میں بیان ہوئی۔ قتل کی دوسری قسم ہے قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا، ہوش و حواس کے ساتھ قتل کرنا، دشمنی کے ساتھ قتل کرنا، قصدن اور ارادتن قتل کرنا۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، اور اس کا قانون اللہ نے پیچھے دوسرے سپارے میں تفصیلاً بیان فرمایا، قصاص کا قانون۔ اور تیسری قسم ہے قتل کی، قتل عمد کی بجائے قتل شبہ عمد، کہ ہے تو جان بوجھ کے قتل کیا لیکن آلہ قتل نہیں تھا، جس آلے سے قتل کیا جا سکتا ہے اس سے قتل نہیں کیا، بلکہ کسی لاٹھی سے مار کے قتل کر دیا، کسی پتھر کو کسی کو مارا اور اس سے وہ مر گیا، تو یہ چیزیں حقیقتاً آلہ قتل نہیں ہے، تو اس کو شبہ عمد کہتے ہیں، کہ جو ہے عمد کے مشابہ قتل۔ تو یہ دوسری قسم جو ہے قتل عمد کی، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں سزا بیان فرمائی کہ جو آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں گناہ ہے۔ اور دوسری چیز میں نے اپنے قانون کے متعلق بیان کی تھی کہ اس کو ہمارے قانون کا حصہ بننا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سزائیں مقرر کی ہیں تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مکمل قانون ہے، جو حدیں قرآن کے اندر بیان ہو گئی ہیں، حدود اللہ، اللہ کی سزائیں، اللہ کی حدیں، تو یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل قانون ہے، اور کیونکہ یہ اللہ نے خود نازل فرمائی، منزل من اللہ ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو یہ ساری سزائیں بھی وہاں سے نازل ہوئی ہیں۔ پھر آگے ان کی جو مکمل تشریح ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کس طرح ان سزاؤں کو نافذ کیا، تو وہ ساری تفصیل تشریح موجود ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اس کے علاوہ فقہا جو آئے ہیں، فقہاء اکرام نے پوری ریسرچ کی ہے، پورا مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد اس کی جو جزیات ہیں تو جو بظاہر سامنے نہیں تھی ان کو بھی حل کیا ہے، ان کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ قانون ہر طرح سے قابل عمل ہے، منزل من اللہ ہے، مکمل تشریح شدہ ہے۔ تو جہاں اس قانون کے ذریعے اللہ تعالیٰ جرم ثابت ہونے پر سزا کا فیصلہ کرتے ہیں، سزا سناتے ہیں، سخت سزا ملتی ہے، وہاں شک کی بنا پر ملزم کو رعایت بھی ملتی ہے۔ کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، اطرأوا الحدود بالشبہات، شبہ پیدا ہو جائے، شک کی صورت پیدا ہو جائے تو ملزم پر حد جاری نہ کرو، شک کا اس سے فائدہ دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعزیرات جو ہیں، یہ ان کا جو قانون ہے یہ قدرتی قانون ہے اور فطرت کے مطابق ہے، انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے، اس قانون کو فطرتی قانون ہے۔ مثلا کوئی آدمی میرے گھر میں چوری کرے تو میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے،
کہ میرے مال پر یہ ہاتھ ڈال رہا ہے، تو فطرت کا قانون، کوئی میرے بھائی کو قتل کر دے تو میری طبیعت چاہتی ہے کہ اس نے میرا قتل کیا ہے تو میں بھی اس کو قتل کروں، تو اللہ نے فطرتی قانون بنا دیا، جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو بھرو۔ تو اس لیے اسلامی تعزیراتی قوانین جتنے بھی ہیں یہ قدرتی قانون ہیں اور فطرتی قانون ہیں اور منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ہیں، ان میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کو دانستہ قتل کرے گا، جان بوجھ کر قصدن ارادتن عمدن قتل کرے گا، تو فجزاؤہ جہنم، تو اس کے لیے اخروی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، دوزخ ہے، اور خالدن فیہا۔ اب دوزخ سزا کس کی ہے؟ گناہگاروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتل کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں شمار کیا، کبیرہ گناہ، پھر کبیرہ گناہوں میں سے بھی 7 اکبر الکبائر ہیں، 7 گناہ جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے ہیں، پھر ان میں حضور علیہ السلام نے اس کو شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ ذکر کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، کہ سب سے پہلے تو اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا، پھر کبیرہ گناہوں میں سے چن کے 7 اس میں بھی سے بھی بڑے اکبر الکبائر، کبیرہ میں سے بھی بڑے گناہ، ان میں اللہ نے اس کو شامل کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے بھی جب شمار کروایا تو دوسرے نمبر پر، شرک کے بعد دوسرے نمبر پر اس کو جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالدن فیہا، کہ جزا اس کی سزا اس کی جہنم ہے، آخرت کی اخروی، تو ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب یہاں سے اختلاف ہوا ہے اور مفسرین کی آپس میں رائے تھوڑی سی مختلف ہوئی ہے کہ کیا جس آدمی نے کسی کو قتل کر دیا اس کی سزا ہمیشہ جہنم کی ہے یا کسی نہ کسی وقت وہ جہنم سے نکالا جائے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، لیکن خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ان کا مسلک یہ ہے کہ قتل عمد، جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، اس کی توبہ نہیں ہے، یہ جو قاتل ہے یہ کافروں کی طرح ابدی اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنمی ہے۔ یہ صرف ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے ہے۔ البتہ جو ان کے علاوہ جمہور صحابہ ہیں، اکثر جمہور صحابہ اور جتنے بھی فقہا ہیں، ان سب کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قتل جو ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا، قتل عمد، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ضرور ہے، مگر اس کا جو مرتکب آدمی ہے، جو اس کا ارتکاب کرنے والا ہے، وہ ابدی سزا کا مستحق نہیں، کیونکہ ابدی اور ہمیشہ کی جو سزا ہے وہ صرف کفر اور شرک کے جرم میں ہے، کیونکہ یہ کفر اور شرک یہ ایسے جرائم ہیں کہ ان میں عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کی مخلوق کو اٹھا کے اللہ کے ساتھ لے آتا ہے، اللہ بھی پالنے والا ہے، یہ فلاں بزرگ بھی پالنے والا ہے، اللہ بھی اولاد دینے والا ہے، یہ فلاں بزرگ کے پاس جو تو وہ بھی اولاد دیتا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے۔ تو گویا کہ شرک کرنے والا جو اللہ کی ذات میں شرک کرے یا اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت کسی میں مان کے شرک کرے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شرک کرنے والا گویا کہ اس مخلوق کو اٹھا کے اللہ کے مقابلے میں لے جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو خدا بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے کفر تو واضح کفر ہے، تو وہ تو کفر کر رہا ہے۔ شرک بھی جو ہے تو کفر اور شرک یہ اتنے بڑے جرائم ہیں کہ اس میں عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے، تو ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ جمہور صحابہ اکرام اور فقہا فرماتے ہیں کہ قتل عمد کبیرہ گناہ ضرور ہے، مگر اس کا جو کرنے والا ہے وہ ابدی سزا کا مستحق نہیں ہوگا، تو اگر توبہ کر لے تو جہنم سے بچ سکتا ہے۔ تو آگے آئے گا، جس طرح پیچھے بھی گزرا، اللہ نے کہا کہ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا قانون ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ توبہ آخری دم تک قبول ہوتی ہے، انسان کا آخری سانس جو ہے اس وقت تک آخری جو غرغرہ ہوتا ہے، کیونکہ ترمذی شریف کی روایت میں حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے اس وقت تک کہ ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ انسان کا سانس جب آخری وقت میں اکھڑ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ دنیا والوں سے تعلق توڑ دیتا ہے، تو وہ آخری کیفیات جو ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت، اس کو کہتے ہیں جیسے سکرات الموت، موت کی سکرات اور سختیاں بندے پر شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت کو نہیں پہچانتا کہ ابھی میرے اوپر موت آ رہی ہے، یا اس کی کیفیت طاری نہیں ہوتی اور بالکل ہوش و حواس میں ہوتا ہے، گویا کہ اس دنیا کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس آخری لمحے تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے موت کے دروازے کو، توبہ کے دروازے کو کھول کے رکھا ہوا کہ بندہ اس وقت تک توبہ کر لے۔ سورہ فرقان کے اندر بھی آتا ہے کہ بعض لوگ آئے حضور علیہ السلام کے پاس، کافر تھے، اور انہوں نے آ کے حضور کی خدمت عرض کیا، حضور ہمارے ذمے بڑے بڑے گناہ ہیں، کئی قتل ہم نے کیے ہیں، زنا ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ مشرکین کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا برادریوں کی لڑائیاں، آپس میں لڑائیاں، قتلوں پر قتل غاری جو ہے لڑائیاں، اور اس میں قتل و غارت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا بڑے قتل کیے ہیں اور زنا عام تھے، یہ بھی گناہ کیے ہیں، تو کیا یہ گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے؟ اگر ایمان لانے سے یہ معاف ہو جائیں تو ہم ایمان لاتے ہیں، ورنہ پھر ہمیں کیا فائدہ ہے ایمان لانے سے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات اتاری۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تین چیزیں، الا، ہاں اس شخص کے لیے کہ من تاب، جو آدمی توبہ کرے، اور توبہ کی شرائط تین میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، ماضی، حال، مستقبل میں، یعنی ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس سے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میری غفلت تھی، میں ان گناہوں میں پڑا رہا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور آنسو بہائے، اللہ سے توبہ کرے، اور ماضی کے گناہوں کو جو ہے اس پر ندامت اور شرمندگی کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اور حال میں ماضی میں تو یہ ہو گیا، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے، یعنی دوبارہ اس گناہ کو پھر نہ کرے، اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں آئندہ تو بالکل نہیں کروں۔ پچھلے پر ندامت ہو، حال میں اس سے چھوڑ دے، اب نہیں کرتا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، تو اگر بندہ پیچھے توبہ کرتا رہے اور آئندہ بھی کرنے کا ارادہ ہو تو یہ تو توبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، پچھلے پر ندامت ہو، اور گناہ کو فوراً چھوڑ دے، حال میں وہ نہ کرے۔ تو اس طرح اگر الا من تاب، اللہ نے فرمایا جو شخص توبہ کر لے، وآمن، کافروں میں سے، پھر وہ ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، ہاں ایمان لانے کے بعد چونکہ وہ پاک صاف ہو گیا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، اب وہ عمل عملا صالحا، اب وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی نیک اعمال اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، تو وہ نیک اعمال کرے تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو تم صرف یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی رحیم ذات کہ گناہ مٹائے گا نہیں خالی، بلکہ جتنے گناہ ہوں گے اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے، اس کے بعد کی نیکی بعد میں شروع ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے علماء فرماتے ہیں قتل عمد جو ہے یہ بھی قابل معافی ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کے بارے میں جو ہے اصول ہے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ جتنا بھی بڑا سخت ہو، کفر اور شرک نہ ہو، تو کبیرہ گناہ جو ہے اس کا آدمی کبھی نہ کبھی خمیازہ بھگت کے، سزا بھگت کے ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے شرط یہ ہے ایمان موجود ہو اور سچی توبہ کرے تو قتل عمد بھی معاف ہو سکتی۔ البتہ یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ من استحل حراما فقد کفر، یہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ جو آدمی حرام کو حلال جانے اس نے کفر کیا۔ جس نے حرام کو، اللہ کے حلال کو حرام سمجھنا یا اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنا، یہ ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں، جس طرح ہماری گورنمنٹ ہے،
ہمارا ملک ہے، اس کا کوئی قانون بنے ہوئے ہیں. اب آدمی دو طرح کے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس قانون کو مانتا ہی نہیں، میں اس آئین کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو یہ ملک کے ہاں، اداروں کے ہاں، حکومت کے ہاں یہ آدمی باغی سمجھا جائے گا کہ یہ ہمارے قانون سے بغاوت کر رہا ہے، یہ تو اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تو یہ تو باغی ہے، یہ تو سخت ہے. ایک آدمی قانون کو مانتا ہے پھر قانون توڑ دیتا ہے، ٹریفک کا قانون ہے یا کوئی بھی ہے، غلطی کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو گورنمنٹ اس کے گناہ پر اس پر جرمانہ لگا دیتی ہے. اتنا جرمانہ ہے، وہ جرمانہ بھرتا ہے تاکہ آئندہ نہ کرے. اس کے لیے سزا کم ہے، پھر اسے شہر میں چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن باغی کے لیے یا تو موت ہے یا سزائے موت دے دی جائے، کیونکہ یہ تو جو ہے اپنے ملک کے آئین کا باغی ہے. یا اسے جلا وطن کیا جائے کہ جب اس ملک کی نیشنلٹی لے کے اس ملک کا باسی ہو کے اس کے آئین کو نہیں مانتا، قوانین کو نہیں مانتا، تو پھر اس ملک میں رہنے کا بھی حق نہیں ہے. تو باغی کی سزا سخت ہوتی ہے. حالانکہ دونوں جو ہیں، دونوں لوگ گناہگار بھی اور باغی بھی جو ہے وہ گناہ ہی کر رہے ہیں. وہ بغاوت کر کے گناہ کر رہا ہے، قانون کو نہ مان کے جو ہے وہ قانون توڑ رہا ہے، اور یہ قانون کو قانون مان کے توڑ رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. اسی طرح ایک آدمی داڑھی کو اللہ کے نبی کی سنت سمجھتا ہے کہ یہ میرے حبیب کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، پھر نہیں رکھ پاتا، تو یہ خالی گناہ گار ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی سزا ضرور دیں گے، لیکن یہ ہے گناہ گار. تو کسی وقت جب اس چیز کو سمجھتا ہے تو اللہ توفیق بھی دے دیں گے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں داڑھی کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ اس دونوں میں بڑا فرق ہے. حالانکہ دونوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، دونوں نہیں رکھ رہے، لیکن ایک جو ہے وہ اسلام کے قوانین سے انکار کر رہا ہے، وہ گویا کہ اللہ کے ہاں، شریعت کے ہاں، فقہ کے ضابطے میں بغاوت میں آ جاتا ہے. تو جو آدمی حلال کو حرام سمجھے، اللہ نے ایک چیز حلال کر دی ہے، وہ کہتا ہے یہ تو حرام ہے، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. یا کوئی چیز اللہ نے حرام کی ہے، شراب ہے یا زنا ہے یا قتل ہے یا کوئی چیز بھی ہے، وہ کہتا ہے میں تو اس کو حلال سمجھتا ہوں، جائز سمجھتا ہوں. تو یہ فقہ کا مسئلہ الگ ہے کہ من استحل حراما فقد کفر، جس نے حرام کو حلال سمجھ لیا وہ کافر ہو گیا. اگر کوئی شخص قتل ناحق کو حلال سمجھتا ہے تو پھر وہ واقعی ابدی جہنمی ہے، وگرنہ خالدن فیہا کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے بڑی دیر تک جہنم میں رہنا ہوگا. تو علماء نے یہاں یہ تطبیق کی ہے کہ خالدن فیہا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کافروں کی طرح وہاں نہیں رہے گا، بلکہ جو ہے سب گناہوں سے زیادہ عرصہ وہاں رہے گا. لمبی دیر جو ہے لمبا عرصہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے بعد. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ابدی جہنم میں نہیں ہے، بلکہ طویل مدت تک کے لیے سزا کا مستحق ہے. دل میں چونکہ ایمان موجود ہے، اس لیے اس ایمان کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے خلاصی پا لے گا، لیکن سزا اس کی بڑی سخت ہے، بڑی لمبی سزا. آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام اہل حق جتنے بھی ہیں ان کا اتفاق ہے کہ ان اہل التوحید لا یخلدون فی النار، یعنی اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کفر نہ کرے، شرک نہ کرے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کے سوائے کوئی مشکل جو ہے حل کرنے والا نہیں، کوئی جو ہے منت اور عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. تو یہ کفر اور شرک نہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو، لا الہ الا اللہ کا حقیقی اقرار کرنے والا ہو. تو علماء لکھتے ہیں ان اہل التوحید، یہ توحید والے لوگ ہیں، لا یخلدون فی النار، یہ ہمیشہ جو ہے دوزخ میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ایمان آ گیا. تو کیسا بھی بڑا جرم ہو، ایمان کی بدولت دوزخ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، ما سوائے کفر اور شرک کے، کہ کفر اور شرک کے لیے معافی نہیں ہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، انسان قتل ناحق جیسا عظیم گناہ بھی کر بیٹھتا ہے تو وہ ابدی جہنمی نہیں ہوگا، بلکہ سزا کے طور پر دیر تک وہاں اس کو رہنا ہوگا. یہ تو ایک سزا ہے. اگلی سزا اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، یعنی جب زمین پر قتل ہوتا ہے تو گویا کہ آسمان بھی ہل جاتا ہے.
پرانے لوگ بھی کہتے تھے. تو اس طرح جو ہے قتل ناحق جو ہے کتنی بڑی سخت سزا ہے. اللہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، ایک تو جہنم کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمی ہوگا فجزاؤہ جہنم، دوسرا فرمایا خالدن فیہا کہ اسے لمبی مدت اس میں رہنا ہوگا، تیسرا فرمایا کہ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے. جس پر اللہ غصے ہو جائیں اس کا کیا ٹھکانہ ہے، اللہ اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں. اور ولعنہ، چوتھی سزا اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتے ہیں، اور جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں تو اس پر دنیا کی اور آخرت کی تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اس پر لعنت ہی لعنت ہے. تو یہ اللہ کے غضب اور لعنت کا شکار ہو جائے گا. تو یہود و نصارہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدوضع لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے، یہ عنادی ہیں اور حق کی شدید مخالفت کرنے والے ہیں. اسی طرح کفر اور شرک والا آدمی بھی خدا تعالیٰ کی لعنت اور غضب کا شکار ہوتا ہے. تو قتل عمد والا بھی اسی طرح اللہ کے غضب اور لعنت کا شکار ہو جاتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے قاتل کے لیے، جو قتل کرنے والا ہے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا. خالی عذاب بھی اللہ کہہ دیتے تو وہ بھی کتنا سخت تھا. اللہ نے فرمایا کہ چھوٹا عذاب نہیں، بڑا عذاب میں نے اس قاتل کے لیے تیار کیا ہوا ہے. یہ اس کے کیے ہوئے کا وبال ہے. اس نے ایک مومن کی جان لے لی، ایک مومن کو قتل کر دیا، تو یہ اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے. حالانکہ کسی مومن پر کسی مومن کی جان کسی بھی صورت میں حلال نہیں. پیچھے 3 صورتیں میں نے بیان کی تھیں، سوائے ان 3 صورتوں کے کہ جب زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، قتل کرے تو قتل کے قصاص لیتے ہوئے اس کو قتل کیا جائے، مرتد ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ 3 دن دیے جائیں، اس کے بعد اس کو اگر وہ دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جائے. ان سوائے ان 3 صورتوں کے، اور یہ بھی حکومت وقت قاضی وقت کے فیصلے کے ساتھ کرے گی، ورنہ جو ہے یہ عام بندے کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح قانون ہاتھ میں لے. تو یعنی کسی مومن پر کسی مومن کی جان حلال نہیں ہے. یہ آخری سزا کا ذکر ہے. اور اگر دنیا میں اسلامی قانون نافذ ہوگا تو قصاص اور دیت بھی اسی طرح دینی ہوگی جس طرح قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے، سمجھنے سمجھانے، یا اللہ اس کی اشاعت کرنے، پورے دین میں اس کے یا اللہ اس کو غالب کرنے، پوری دنیا میں غالب کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو یا اللہ قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرما. قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، داعی، غازی اور شہید بنا. یا اللہ اپنے رستے کی شہادت اور موت نصیب فرما. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا قانون نصیب فرما. یا اللہ یہ جو قوانین آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن مجید میں حدود اللہ ہے، یا اللہ ان حدوں کو جاری و ساری فرما. یا اللہ ان کو نافذ فرما، نیک صالح حکمران عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مرحومین کو جو ایمان کی حالت سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.